انلائٹنمنٹ ان گلیورز ٹریولز. ہمارا یہ ٹاپک دیا ہوا پیج نمبر 17 پہ، جس کو ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے فرسٹ پیراگراف کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا. جوناتھن سوئفٹ کی کتاب گلیور ٹریول کے اندر جو ہے لیمیول گلیور کے ایونٹس کو اور اس کے تجربات پہ مبنی مشاہدات کو جوناتھن سوئفٹ نے ایلیبوریٹ کیا ہے. ان سارے ایڈونچرز کے اندر گلیور جو ہے ایکسیڈنٹلی ان ایڈونچرز کے اندر مختلف آئی لینڈز کے اندر وہ پہنچتا ہے، مختلف نسلوں کے لوگوں کو، مختلف کریچرز کو وہ ملتا ہے، اور یہ نسلیں، یہ ریسز اسے نئی زبانیں، نئے کسٹمز سکھاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں آ کے وہ ایک نیا سبق پڑھتا ہے، اور اس کو ان کی انڈیویجول سوسائٹیز کے بارے میں جنرل نالج بھی حاصل ہوتا ہے. ان ڈسکرپشنز کو جو بھی یہاں پہ اس نے دی جوناتھن سوئفٹ نے گلیور ٹریول کے اندر، اس کو انلائٹنمنٹ کے اوپر بھی کرٹیک کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے. سو بیسیکلی اس کے اندر، اس کتاب کے اندر اس نے مذہب، موریلٹی، ایکویلٹی، اور اس کے علاوہ ابیلٹی ٹو اڈیپٹ ٹو ادر سوسائٹیز، ان سارے اسپیکٹ کے اوپر ایک سٹیریکل لک دی ہے، ایک طنز کی ایک جو وہ نظر اس نے دوڑائی ہے. فرسٹ ایڈونچر پہ بات کریں گے، سیکنڈ پیراگراف پہ، کہ گلیورز کے پہلے ایڈونچر میں آپ دیکھیں تو وہ لیلیپوٹ کی دنیا میں جاتا ہے، اور یہاں پہ دو طرح کے لوگ ہیں، لیلیپوشنز اینڈ بلفسکنز. اور یہ دو جو گروپ ہیں بیسیکلی یہ کبھی ایک سوسائٹی ہوا کرتے تھے، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے درمیان ایک معاملے پہ ڈس ایگریمنٹ کریٹ ہوا، اور وہ معاملہ کیا تھا کہ انڈے کو کس طرف سے کاٹا جائے، بگ اینڈ سے یا لٹل اینڈ سے. اور اس ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے ان کے درمیان جنگ بھی ہوئی، بہت سے لوگ مر گئے، اور بلفسکین نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ جزیرے کے دوسرے سائڈ پہ چلے جائیں اور وہاں پہ اپنی سوسائٹی کو وہ سٹارٹ کریں. اور یہاں اس ایونٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس ایونٹ کے پیچھے بیسیکلی جوناتھن سوئفٹ نے اور بھی بہت سی باتوں کو دکھایا. یہ ڈس ایگریمنٹ جہاں بگ انڈین اور لٹل انڈین کی ڈس ایگریمنٹ ہے، وہیں دراصل یہ یورپ کے اندر جو ریلیجیس ڈفرینسز چل رہے تھے انلائٹنمنٹ سے پہلے، ان کو بھی اس نے کمپیئر کیا، ان کے بارے میں بھی بات کی ہے. تو ان کا جو آپس میں جو معاملہ تھا لیلیپوشنز کا، ڈس ایگریمنٹ جو تھی ان کی کریکنگ ایگز کی، وہ دیٹ از مور minuscule and quite elementary disagreement than those of religions during the Reformation. آج بھی ایسے comparisons موجود ہیں. میں نے جیسے بات کی کہ وہاں پہ پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولکس کا جو جھگڑا ہے، اس کو دراصل اس نے بگ انڈین لٹل انڈین کے نام سے اس نے بتایا کہ لیلیپوشن تو پہلے سے ایگزسٹ کرتے تھے، جب ان کا جھگڑا ہوا دوسرے ان سے علیحدہ ہو گئے. پروٹسٹنٹ یہاں پہ بھی یہ حساب ہے، پروٹسٹنٹ جب آئے تو وہ علیحدہ ہو گئے. سو ریلیجیس ریفارمیشن اس وقت سٹارٹ ہوئے جب مارٹن لوتھر نے جب رومن کیتھولک چرچ کے خلاف عدم بغاوت بلند کیا، اور اس نے چرچ کے بہت کے ایشوز کے اوپر اس نے تنقید کی. مثال کے طور پہ وہاں پر اس نے کہا کہ پریسٹ جو ہے وہ معافی نامے بیچتے ہیں، اور ساتھ ساتھ چرچ جو ہے وہ آئیڈیاز کو اگنور کر رہا ہے، چرچ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. تو لہٰذا اس نے 95 تھیسز اس نے اپنی تھاٹس کے تبدیلی کے اس نے پبلش کیے، پوسٹ کیے. تو لوتھر نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ وقت ہے اس کے پاس کہ وہ رومن کیتھولک چرچ سے یہ لوگ علیحدہ ہو جائیں. گو کہ یہ پہلا آدمی تھا مارٹن لوتھر جس نے یہ آواز اٹھائی، اور اس نے رومن کیتھولک چرچ کے اندر موجود کرپشن اور وہ ساری چیزیں ان سب کو ہائی لائٹ کیا، اور وہ علیحدہ سے وہ ان سے اس نے علیحدگی کا اعلان کر دیا. تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سینکڑوں کے حساب سے لوگ تھے جنہوں نے اس کے نقش قدم پہ انہوں نے بھی اپنی سوسائٹیز کریٹ کی. اسی طرح جہاں پہ وہ ہوا تو یہاں پہ کیا ہوا، جیسے میں نے بات کی کہ بگ انڈین اینڈ لٹل انڈین، لیلیپوشنز اینڈ بلفسکنز. تو یہاں پہ بھی یہ کہ بلفسکنز نے بھی اپنی سوسائٹی بنائی اور اپنے آپ کو ان سے انہوں نے علیحدہ کر لیا.
سو اس ڈکلیریشن کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک سپلٹ ہوئی اور دونوں جو ہے سوسائٹیز ور فارم ٹو بریک ایگز ایز دے پلیزڈ. دیکھیں جیسے میں نے بات کی کہ پروٹیسٹنٹ اینڈ رومن کیتھولک جھگڑے تھے آپس میں ان کے، تو جب وہ علیحدہ ہو گئے تو الٹیمیٹلی اب وہ اپنی مرضی سے مذہب کو ہی پریکٹس کر سکتے ہیں. جیسے وہاں پہ ایک انڈا ہے، اب مرضی اب لٹل اینڈ سے توڑیں یا بگ اینڈ سے توڑیں، تو یہاں پہ بھی مذہب ایک ہے، کرسچینٹی ہے. مرضی یا رومن کیتھولک کو بلیو کریں، مرضی یا پروٹیسٹنٹ کو بلیو کریں. جو پروٹیسٹنٹ کو بلیو کرتے ہیں وہ رومن کیتھولک سے بالکل علیحدہ ہو گئے، انہوں نے اپنی سمت ہی ان سے جدا کر لی. تو انلائٹنمنٹ کے ایلیمنٹ کو بات کر رہا ہوں کہ انلائٹنمنٹ کی ایج کے اندر بیسیکلی یہی چیزیں پیدا ہوئی تھیں کہ انہوں نے جو ایگزسٹنگ نارمز تھی ان کے خلاف، ایسی نارمز جو کہ غلط تھی ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا. گلیور کے سیکنڈ ایکسیڈنٹل جرنی پہ بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے پیج 17 کے اوپر 3rd پیراگراف ہوگا کہ وہ جائنٹس کی دنیا میں پہنچتا ہے. براڈنگ نیگ میں جو کہ بڑے سادے لوگ ہیں اور ان کو گن پاؤڈر کی انوینشن تک کا نہیں پتا. گلیور جو ہے ان کو گن پاؤڈر کے پرپس کے بارے میں ان کے براڈنگ نیگ کے بادشاہ کو بتاتا ہے. کنگ جو ہے وہ اس چیز پہ بڑا ناراض ہوتا ہے، اس کو بڑا خوف سا آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ بیسیکلی وہ چاہتا ہے کہ اس سے جو فزیکل اینڈ مورل ڈسٹرکشن شروع ہوئی کس طرح کی ہو رہی ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو اس طرح کیوں تباہ کریں گے. بیسیکلی یہ انلائٹنمنٹ تھنکر کے آئیڈیاز کے ساتھ یہ چیز سملر ہے. لائک سیزر بیکریا جو اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ ہیومنز شوڈ بگن ٹیکنگ اے مور مارل ریشنل اپروچ ایٹ پنشنگ کریمنلز. جیسے میں نے بات کی کہ یہاں پہ براڈنگ نیگ کے اندر اس نے دکھایا کہ جب گن پاؤڈر وغیرہ یہ چیزیں دکھائی گئی کہ اس سے یہ انسانیت کی تباہی کے لیے یہ کام کیے جا سکتے ہیں، تو وہاں کا بادشاہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا، وہ ایسی سزا دینے کے لیے کسی کو تیار نہیں تھا. تو یہ چیز انلائٹنمنٹ کے تھنکرز کے ساتھ ملتی جلتی ہے. کیسر بکیریا ایک انلائٹنمنٹ کے ایرا کا یہ جو اب اسکالر ہے جو اس چیز پہ بلیو کرتا تھا کہ انسانوں کو جو ہے وہ زیادہ مارل اور ریشنل اپروچ انسانوں کے اوپر اپنائی جائے. جب خاص طور پہ کرمنلز کو جب سزا دی جائے تو ایسی سزا نہ دی جائے کہ جس سے جو ہے نا ان کو فزیکلی زیادہ تکلیف ہو، بلکہ کوئی مورل یا ریشنل اپروچ اڈاپٹ کی جائے، یعنی کہ تعمیری سزا ان کو دی جائے. گن پاؤڈر کے نہ ہونے سے براڈنگ نیگ کی جو جگہ ہے وہاں پہ ابھی بھی کرائم کا ریٹ بہت کم ہے اور اوور آل مورالٹی بہت ہائی ہے ایسا لگتا ہے. اور یہاں پہ وہ یہی چیز بیسیکلی دکھاتا ہے کہ کیسے کہ اس طرح کے ویپنز کی جو انٹروڈکشن ہے ان کا وہ تعارف ہونا، اس سے الٹیمیٹلی ان ہیومن پریکٹسز شروع ہو جائیں گی. انفیئر پنشمنٹس جو ہے وہ لوگوں کو ملنا ہی شروع ہو گئی تھی. انہی انفیئر پنشمنٹس کو بیسیکلی انلائٹنمنٹ کے فلاسفرز نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. جیسے میں نے بات کی پہلے کہ انلائٹنمنٹ میں پہلی بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو روشنی ملی. روشنی کیا تھی؟ چرچ کے جھگڑے تھے، پہلا ایلیمنٹ تھا. انلائٹن کیا گیا ان کو کہ چرچ کے اندر کیا ہو رہا ہے، مذہب کے اندر جو کرپشن تھی اس کو مارٹن لوتھر نے ایکسپوز کیا اور وہ لوگ ایک دوسرے سے کرسچن اور رومن کیتھولک جدا ہوئے. دوسرے وائج کے اندر اس نے دوسرا ایلیمنٹ دکھایا، انسان کے ساتھ ٹریٹمنٹ، خاص طور پہ کرمنلز کے ساتھ ٹریٹمنٹ. اور یہاں پہ بھی جو انلائٹنمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے خاص طور پہ کرمنل کو آپ ایسے ٹریٹ نہ کریں کہ وہ مزید کرمنل ہو، مزید تباہی پھیلے، بلکہ آپ اس کو اس طرح ٹریٹ کریں کہ تاکہ ریشنل اپروچ کے ساتھ کہ تاکہ سوسائٹی میں سے جرائم کی شرح کم ہو. اور ایسا ہی تھا یہاں براڈنگ نیگ کے اندر کہ وہ ان کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو جب یہ گن پاؤڈر یا ایسی چیزیں انٹروڈیوس ہوں گی تو الٹیمیٹلی وہاں پہ ظلم اور تشدد بڑھے گا. سو 17 پیج پہ آخری پیراگراف ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ ان ایڈیشن ٹو دا ایکوالٹی آف سلیوز another main theme throughout the book is the idea of equality for all persons. لوگوں کے لیے جیسے میں نے بات کی کہ ایک اور آئیڈیا انلائٹنمنٹ کا وہ ہے لوگوں کو، انسانوں کو برابر سمجھو، انسانوں کو انسان سمجھو. انلائٹنمنٹ کے زمانے میں سوسائٹی کے اندر سوشل، اکنامک، سیکشل اور بھی مختلف اقسام کی
ان ایکوالٹیز لوگوں کے اندر، مختلف طرح کے لوگوں کے اندر ایگزسٹ کر رہی تھیں. اور جونیتھن سوئفٹ نے اسی تھاٹ کو اس وقت جب وہ ہیننم کی دنیا میں سفر کے لیے گلیور کو بھیجتا ہے تو وہاں اس کو انکارپوریٹ کرتا ہے. اس دنیا میں ہیننمز ہیں جو کہ انٹیلیجنٹ ہارسز کا ایک گروپ ہے، اور وہیں دوسری طرف یاؤز ہیں جو کہ اسٹرینج اینیملز ہیں اور وہ انسانوں کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں. ہیننمز جو ہے وہ بہت سپیریئر ہیں، انٹلیکچولی ایڈوانسڈ ہیں، جبکہ یاہو بالکل اس کے متضاد ہیں. گو کہ یہ چیز بڑی آئرونیکل لگتی ہے کہ گھوڑے جو ہیں وہ ہیومن لائک بینگ سے سپیریئر سمجھے جاتے ہیں. اور دس از اے وے آف شوئنگ ہاؤ فار ایگزامپل سم تھاٹ مین ور سپیریئر ٹو وومن. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں سے زیادہ سپیریئر ہیں. جین جیکوس روسو یہ بھی انلائٹنمنٹ کے زمانے کا فلاسفر تھا جو کہ لوگوں کے حقوق کے لیے جو ہے وہ لڑتا رہا، اور وہ یہی آئیڈیا پروپیگیٹ کرتا رہا کہ لوگوں کے اوپر اس وقت تک حکمرانی نہ کی جائے جب تک وہ اس کے لیے چوز نہ کرے، یعنی کہ زبردستی کی حکومت لوگوں کے اوپر نافذ نہ کی جائے. مسلط کردہ حکومتیں، ٹھیک ہے، ایک ہے جمہوری حکومت، ایک ہے مسلط کردہ حکومت. مسلط کردہ حکومتیں لوگوں کے اوپر مسلط نہ کی جائیں. لیکن وہ بھی اسی چیز پہ بلیو کرتا تھا کہ مرد جو ہے وہ سارے اسپیکٹس میں عورتوں سے سپیریئر ہیں، اور اسی چیز کو ہیننمز اور یاؤز کے درمیان کمپیریزن دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ہیننمز جیسے یاؤز سے سپیریئر ہے وداؤٹ اینی ریگارڈ فار ایڈوانسنگ انٹیلیجنٹ اور سوشل اسٹینڈنگ فار دا یاؤز. سو انلائٹنمنٹ کے زمانے میں عورتیں جیسے میری وولسٹون کرافٹ، ان لوگوں نے بیسیکلی عورتوں کے ساتھ برابری کے لیے بہت سی جدوجہد شروع کر دی. روسو نے مردوں اور عورتوں کی ان ایکوالٹی کو کمپیئر کیا اور عورتوں کو مادر اینڈ وائف کی ڈیوٹیز تک اس نے محدود کیا. سوئفٹ جو ہے ان ایکوالٹی کو، اسی غیر مساوات کے جو سسٹم ہے اسی کو اس بک 4 میں وہ ایکسپوز کرتا ہے، اور وہ میں دکھاتا کہ انلائٹنمنٹ کا ایرا جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح غیر مساوات والے مزاج کے ساتھ چل رہا ہے. وہ مردوں کو اس نے ہیننم کے ساتھ جوڑا، عورتوں کو یاہوز کے ساتھ جوڑا یہاں اس کے اندر، اور دکھایا کہ دونوں کو آپس میں ایکول نہیں سمجھا جاتا ہے. کہ Swift shows that inequalities of Heinenums and the Yaos as being very large, and that the Yaos were not being used for much except labor. اچھا، میں نے پیج نمبر 17 سے 18 تک جو پیراگراف کنٹینیوڈ ہے وہ سارے کا سارا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا. اب ہم پڑھیں گے پیج نمبر 18 کی جانب، جہاں پہ ہمارا پہلا پیراگراف ہوگا کہ نہ صرف سوئفٹ جو ہے وہ انڈیویجول گروپس آف پیپل کی رولنگ کو یہاں پہ ڈسکس کرتا ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوسائٹی کے اس پوائنٹ کو بھی ڈسکس کرتا ہے جو کہ اس اسٹیک رول کے اندر زندگی گزار رہی ہیں. گلیور کا آپ ایڈونچر اٹھائیے لپوٹا کا، تو جہاں پہ اسے بہت سے طریقے بتائے گئے کہ یہ آئی لینڈ جو ہے نا کس طرح از یوزڈ، آئی لینڈ ایز اے ہول از یوز ٹو رول اوور دا سٹیز آن دا گراؤنڈ، کس طرح اس آئی لینڈ کو زمین کے اوپر موجود سٹیز کو اوپر حکمرانی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سو بیسیکلی وہاں پہ وہی بات ہے کہ وہاں پہ بھی یہی چیز لپوٹا کے اندر یہ چیز ڈسکس کی گئی کہ بائی یوزنگ دا الٹیمیٹ پاور آف بینگ ایبل ٹو کنٹرول ویدر یوز سیویئر ڈسٹرکشن ٹو سٹیز. دو چیزیں ان کے پاس تھیں کہ وہ حکمرانی کیسے کرتے ہیں، وہ موسم کو کنٹرول کرتے ہیں، سٹیز کے اندر جو وہ خوفناک تباہی مچاتے ہیں. تو یہاں پہ وہ دکھاتا ہے کہ بیسیکلی یہ لپوٹا جو ہے وہ انگلینڈ کے ایبسرڈسٹ رولرز کی طرح ہے. جس طرح یہاں کے حکمران لوگوں کو طرح طرح کی سزائیں پہنچاتے ہیں، وہاں پہ بھی جو رولنگ کلاس ہے وہ اسی طرح کر رہی ہے. سو یہی ساتھ ساتھ اس سٹی کے ساتھ جو سملر ایک اور چیز کی وہ لوگ جنہوں نے لپوٹا کے اس فلوٹنگ لینڈ کے آئی لینڈ کے اگینسٹ جنہوں نے بغاوت کی، اور اس کو ساتھ ساتھ جوڑا گیا کہ وہ انلائٹنمنٹ کے لوگ بھی وہ اسی طرح کے ہیں. فلاسفر ڈیوڈ ہوم اور ایمانوئل کانت، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ دے شوڈ بی رول اف
and by whom they want to be ruled. دیکھو میں نے جیسے بات کی حکمران لپوٹا کے اندر حکومت کرنے والے لوگ سٹیز کے اندر، یعنی کس طرح انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. جونیتھن سوئفٹ نے وہ چیز، وہ اسپیکٹ بھی ایکسپوز کیا. تو ساتھ ساتھ اس نے دکھایا اس چیز کو کہ یہاں پہ انگلینڈ کے اندر بھی اسی طرح حکومت کی جا رہی ہے، اسی طرح عوام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ the city below the island did not want to be ruled by the floating island, so they took action and were able to step up their government to live by their own society's standards. کہ ایک فلوٹنگ آئلینڈ ہے لپوٹا جس نے نیچے موجود سارے شہروں پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، ایک تیرتا ہوا آئلینڈ. تو یعنی کہ وہ بیسیکلی حکمرانوں کی بات کر رہا ہے، اور تیرتا ہوا آئلینڈ ہے وہ اوپر ہے، یعنی کہ کلاؤڈز کی صورت میں وہ اوپر سے ویدر کو کنٹرول کرتا ہے اور جو ان کی بات نہیں مانتا اس کو قابو کرتا ہے. تو یہاں بھی یہ دکھا گیا بادشاہت بھی اسی طرح بیٹھی ہوئی ہے، اوپر بیٹھی ہوئی ہے، فلوٹنگ آئلینڈ کی طرح ہے، اور نیچے جو عوام ہے وہ انہی طرح، وہ نیچے والے جو آئلینڈز ہیں جو زمین کے اوپر موجود ہیں ان میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور ان کے ساتھ وہ اسی طرح ظلم کرتے ہیں. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں انلائٹنمنٹ کے پرسپیکٹو میں، تو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں مزید ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ سوئفٹ نہ صرف انڈیویجول گروپ آف پیپل کی رولنگ کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ان چاروں وائجز کے اندر وہ بیسیکلی سوئفٹ جو ہے وہ ہمیں سیکنڈ پیراگراف میں یہی چیز دکھاتا ہے کہ چاروں کے چاروں وائجز ٹوٹلی مختلف ہیں، اور وہاں سے وہ نئے نئے تجربات سیکھتے ہیں. ہر ایک کا رہن سہن کا طریقہ کار مختلف ہے، اور اگر ہر جگہ پہ اسے نئی زبان سیکھنے کو ملتی ہے، نئی طرح کی خوراک اور نئے جو وہ حکومت کرنے کے نئے انداز وہ دیکھتا ہے. تو گلیور جو ہے ہر جگہ پہ جا کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی ایبلٹی بیسیکلی دکھاتی ہے کہ سوسائٹیز کے اندر بھی یہ ایبلٹی ہے کہ دے لرن اینڈ ایکسیپٹ دا نیو کلچر آئیڈیاز فرام ایچ ادر ڈیورنگ دا انلائٹنمنٹ. کہ جس طرح گلیور نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیا، وہاں رہنے کی کوشش کی، وہاں گزارا کرنے کی کوشش کی، کہتا ہے اسی طرح سوسائٹی یہ جو انلائٹمنٹ کے ایرا میں نئے کلچر، نئے آئیڈیاز جو ادھر ادھر سے آ رہے ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں. سو اسپریڈ آف کلچر نے آئیڈیاز کو، جیسے میں نے بات کی کہ جب کلچر ایک دوسرے کی طرف اسپریڈ ہو رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، لوگوں کو علم انفارمیشن مل رہی ہے دوسرے کلچرز کے بارے میں، تو ڈیفینیٹلی اس کو لرن کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اس ساری کتاب کے اندر آخری پیراگراف پہ بات کریں گے کہ بہت سے ہسٹوریکل ریلیشن شپ دکھائے ایڈونچر کے، سوئفٹ کے ایڈونچر کے ساتھ جو 18 سینچری کی انلائٹنمنٹ ان دونوں کو. جیسے میں نے بات کی، پہلے بھی بات کی تھی، انلائٹنمنٹ کے ایرا کے اندر بیسیکلی یہ پروز کا زمانہ تھا، ریزن کا زمانہ تھا، اور اس کے اندر یہ سارے سلسلے ہوئے کہ جہاں سائنس نے ترقی کی وہیں ساتھ ساتھ انسان کی آزادی کا بھی نعرہ لگایا گیا. روسو جیسے لوگوں نے وہیں پہ برابری کی باتیں بھی کی، عورتوں کی برابری کی باتیں بھی ساری ہوتی رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں کو وہی لوگ حکومت کریں جو کہ چاہتے ہیں، یعنی کہ جن کو وہ خود سلیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ اپنا رابر خود وہ چنیں، نہ کہ ان کے اوپر مسلط کیے جائے. وہ بادشاہت کے یہ لوگ سارے کے سارے خلاف تھے. سیٹیریکل ریفرنسز بھی آپ کو ملتے ہیں سارے کے اندر. بیٹر راؤنڈڈ پرسن وہ بنتا ہے، یعنی کہ سفر کے بعد جو ہے وہ بیسیکلی اس کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو گلیور کے لیے بھی انلائٹمنٹ کا پیریڈ جو ہے کہ ایسا ہے کہ جس کے اندر میسو چینجز اس نے دیکھی، اس نے دنیا کے اندر ٹیکنالوجی، کلچر، ریلیجن کے اندر تبدیلیاں اس نے دیکھی، اور ان چینجز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس نے یہ بھی دکھایا کہ کیسے جو ہے نا سکسیس اور ڈاؤن فال سوسائٹی کی ہو رہی ہے. یہاں ایک طرف سوسائٹی کامیابی حاصل کر رہی ہے، دوسری طرف اس کے اندر ڈکلائن بھی آ رہا ہے. تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ ٹاپک دیٹ از ریلیٹڈ ٹو انلائٹنمنٹ. گو کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک نہیں ہے، یہ دونوں ٹاپک جو میں نے آج ڈسکس کیے، ایک یہ گلیور ٹریول کی انلائٹنمنٹ کا، اور دوسرا اس کے میننگ والا، یہ دونوں اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن چونکہ ایسپیکٹس آپ نے سمجھنے ہیں. جب یہ چیزیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کا تعلق بیسیکلی جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، میجر جو کانسیپٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ. جب آپ کو کہیں وہ ورڈ استعمال ہوگا، کوئی ایک بات استعمال ہوگی، تو آپ کو وہاں پہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا یا جاننا آپ کا ضروری ہوتا ہے. جیسے آگے ہم ڈسکس کریں گے میسنتھروپ کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، سیٹائر کا ٹاپک ہے، یہ دو ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہیں. یا لیمیول گلیور کا کریکٹر ہے، سمبولزم ہے، یہ تین ٹاپک ہیں. چوتھا الیگری کا ٹاپک بھی ہوگا، ٹھیک ہے. یہ وہ ٹاپکس ہیں جو کہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. الیگری میں پھر آگے بڑی ڈیٹیل ملے گی.
تو اس کو انشاءاللہ ان کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں وہ سارے کے سارے کلیئر ہو جائیں گے. یہ کہ دونوں ٹاپک اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، بٹ پھر بھی ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی انفارمیشن موجود ہے جس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے. تو اس کے ساتھ ہماری یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا انلائٹنمنٹ کا. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.